الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نوره. قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام الى آخر الروایہ. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے: باب لا تقطع من كان يصل اباك فيطفأ نورك. باب اس انسان کے بارے میں جو باپ کے تعلق داروں سے قطع رحمی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے نور بجھ جاتا ہے. آپ نے روایت ذکر فرمائی ہے عبادہ زرقی کی، کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کی مسجد میں عمرو بن عثمان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. عبداللہ بن سلام اپنے بھتیجے کا سہارا متکئا علی ابن اخیہ، اپنے بھتیجے کا سہارا لیے ہوئے ہمارے پاس سے گزرے اور مجلس سے نظر ہٹاتے ہوئے، مجلس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلے گئے. پھر ان کے دل میں ثم عطف علیہ فرجع علیہم، شفقت کے جذبات پیدا ہوئے تو ہمارے پاس واپس آئے اور کہا: اے عمرو بن عثمان، تم جو مرضی ہے کر لو. مرتين و ثلاثة، 2 بار کہا یا 3 بار کہا. فوالذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق دے کر مبعوث فرمایا. انہ لفی کتاب اللہ عز وجل مرتين، اللہ کی کتاب میں یقیناً یہ بات ہے. 2 بار انہوں نے یہ بات کہی: لا تقطع من كان يصل اباك فيطفأ بذلك نور. تو اس انسان سے قطع تعلق نہ کر جو تیرے باپ کا تعلق دار تھا، جس کے تمہارے باپ سے اچھے مراسم اور روابط تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ تیرا نور ختم کر دے گا. اس باب کا مقصد یہ ہے، اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ باپ کے تعلق داروں اور دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، یہ نیک عمل ہے، اور ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یہ قابل مذموم عمل ہے. اور اس سلسلے میں صحیح روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں. یہ روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر فرمائی ہے، اس میں سندی کمزوری موجود ہے. پہلی بات یہ ہے، اس میں سعد بن عبادہ الزرقی موجود ہیں جو کہ مجہول ہیں، اس لیے روایت ضعیف ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر اس سند کو درست مان لیا جائے تو بھی یہ اسرائیلیات میں سے ہے. کتاب اللہ سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یہاں پر تورات ہے، نہ کہ قرآن مقدس ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا ہے، باب لا تقطع من كان يصل اباك، عمومی طور پر اس باب کا معنی صحیح ہے، کیونکہ قطع رحمی سے یقیناً انسان کے لیے دنیا و آخرت میں تاریکی ہے. اور عموماً جو طاعات ہیں، نیکی کے کام ہیں، جو بر کے کام ہیں، دنیا و آخرت میں یہ انسان کے لیے ضیاء کا، روشنی کا، نور کا باعث ہے. اللہ نے فرمایا: یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، تمام لوگ اندھیرے میں ہوں گے اور جہنم کے اوپر پل صراط نصب کر دیا جائے گا. تب آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی، اور وہ اس نہایت مشکل اور ہولناک مقام پر اپنے ایمان اور روشنی کے ساتھ جا رہے ہوں گے. ہر شخص کو اپنے اپنے ایمان کی مقدار کے مطابق روشنی ملے گی. کافر اور منافق دنیا میں گمراہی کے اندھیرے میں ہیں اور وہاں بھی اندھیرے میں ہوں گے. تو اس باب کا معنی اجمالی طور پر صحیح اور درست ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد باب قائم کیا ہے، باب الود یتوارث. یہاں پر مجازی طور پر استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام داؤد کے وارث بنے، یعنی ان کے علم اور نبوت کے وارث بنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں: العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یہاں پر مجازی طور پر استعمال ہوا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ باب الود یتوارث، اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر فرمائی ہے، عن ابی بکر بن حزم عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی سے روایت ہے، قال کفیتک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرا آپ کو یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ان الود یتوارث، محبت وراثت میں منتقل ہوتی ہے. اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ محبت، اچھے اخلاق، اچھی خصلتیں، برے اخلاق، بری خصلتیں، یہ بچوں میں اکثر والدین سے آتی ہیں. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے: وَيَنشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ. اور بیشتر معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے میں اکثر باتیں والدین کی ہوتی ہیں. اسی لیے ایک مقولہ بہت مشہور ہے: الولد سر ابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. بیٹے سے والدین کے امور پر، ان
کے معاملات پر واقف ہوا جا سکتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ والد نہایت ہی شریف ہے، شریف النفس انسان ہے، عابد اور زاہد ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، معاشرے میں لوگ اسے شریف سمجھتے ہیں، اس کے برخلاف اس کا لڑکا انتہائی بدخلق ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کو لازم پکڑیں، توحید و سنت کو لازم پکڑیں، برائی سے اور اس کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں، نیکی اور بر میں پیش رہیں، کیونکہ بچے یہیں سے سیکھتے ہیں۔ لہذا والدین کو قدوہ اور اسوہ بن کر رہنا ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں بچوں میں آپ سے منتقل ہوتی ہیں۔ ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے سب ایک جیسے ہیں، سارے بھائی ایک جیسے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، چاہے وہ برائی کا معاملہ ہو یا اچھائی کا معاملہ ہو۔ یہ اکثر کی بات ہے، اور اسی طرح سے اگر بچے کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ میرے والد کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بری چیزوں میں والد ملوث ہے، بچے کو پتہ چلتا ہے اور بچے کے یہاں تمیز اور صلاحیت موجود ہے، تو بچے کو چاہیے کہ بری عادات میں، بدعات میں، خرافات میں جس میں والد یا والدین ملوث ہیں، وہ ان میں ان کو اسوہ اور قدوہ نہ مانے، ان کی پیروی سے بچے، اور اگر وہ اسے پریشان کرتے ہیں تو اس بچے کو چاہیے کہ صبر سے کام لے۔ یہاں پر جو روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں محمد بن عبد الرحمن الملئی کی ایک راوی ہے جو لین الحدیث ہے، لیکن جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اس باب کا معنی جو ہے صحیح ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔